ہے کہ مسیح کی سلامتی آپ پر ہو. اور جب سلامتی آپ کے لیے مانگی جا رہی ہے تو خدا کے خادم جب آپ کو کہتے ہیں مسیح میں آپ کو سلام، تو آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ خدا کے خادم کے لیے بھی سلامتی مانگنی ہے. اس سے پہلے کہ میں خدا ان کا زندگی بخش کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں خدا ان کا شکر گزار ہوں خدا کے خادم کا، خدا کے خادم پاسٹر عامر سہیل کا، کہ جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ان کے اس چرچ میں آ کر خدا ان کے پیغام کو خدا ان کے کلام میں سے آپ تک پہنچا سکوں. آمین. کون کون خوش ہے آج؟ پریز دی لارڈ. آپ کے چہروں سے آپ کی سمائل جو ہے وہ دکھنی چاہیے. کون کون خوش ہے؟ سبھی بہت خوش ہیں، کیونکہ خداوند میں خدا کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو. اور میرا ایمان ہے کہ خداوند کی حضوری میں ہم سب جو خداوند کے تخت کے سامنے ہیں خداوند میں خوش ہیں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. خداوند کے نام کی تعریف ہو. اس سے پہلے کہ میں خدا ان کے کلام میں سے نکالوں، خدا ان کا کلام آپ کے سامنے پڑھوں، میرا ایک آپ سے بہت چھوٹا سا ایک کوشچن ہے. خدا کے خادم نے بھی آپ کو بتایا ہوگا اور بہت سے خادموں نے آپ تک خدا کا کلام یہ پہنچایا ہوگا. بہت ہی مختصر چھوٹا سا سوال وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آنسر جو ہے مجھے آپ کا چاہیے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے بات کرنا اور اونچا بولنے اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا اور ایمان سے دعا کرنا. شاباش. دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے التجا کرنا. کیا کرنا؟ خدا سے التجا کرنا، خدا سے گفتگو کرنا، خدا کے آگے اپنی فریاد رکھنا، اپنی التجائیں، اپنی مناجاتیں خداوند کے آگے رکھنا، اپنے اس خدا کے آگے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انسان کو بھی خلق کیا، کہ وہ اس کی کیا کرے؟ عبادت کرے، اور اسی کو ہی اپنا نجات دینے والا، اپنا بچانے والا، اپنا چھڑانے والا بنائے. ہاللیلویہ. اور دعا ہم کرتے ہیں. خدا کن کے قریب ہے؟ دعا تو ہم سب کرتے ہیں نا. کون کون دعا کرتا ہے؟ سب دعا کرتے ہیں. خدا کن کے قریب ہے؟ Praise the Lord. جو ہاللیلویہ. بہت اچھا جواب جو سننے کو ملا کہ جو اس کے قریب ہیں. اور یہاں سے جواب آیا جو ایمان سے دعا کرتے ہیں، جو روح اور سچائی سے دعا کرتے ہیں، خدا ان کے قریب ہے. بہت اچھا. اب ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے زبور 145 اور اس کی 18ویں آیت سے دیکھیں گے خدا کن کے قریب ہے. دعا بہت سے لوگ کرتے ہیں. ہمارے دوسرے بھائی غیر مذاہب سے جو ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سے کرسچن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ I am Christian، میں مسیحی ہوں، وہ دعا کرتے ہیں. تو کیا خدا ان کے قریب ہے؟ ہم منہ سے تو اقرار کرتے ہیں کہ میں ایک مسیحی ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں. تو کیا وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا اس کے قریب ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے زبور 145 اور اس کی 18ویں آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے 17 آیت سے دیکھیں گے. خداوند اپنی سب راہوں میں صادق
اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اب آگے جو ہے اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے ہم پڑھیں گے، لکھا ہے یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ خدا ان کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اوپر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے، ہمارے دل میں کچھ اور ہے اور ظاہری طور پر ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ ہم اوپر سے دکھاتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اندر سے اس کے خلاف جو ہے ہماری زندگی میں نفرت ہے اور آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعا کو خدا نہیں سنتا اور نہ ہی خدا ان کے نزدیک ہے، ان کے قریب ہے، جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے نفرت رکھتے ہیں، دوسروں کو معاف کرنے کی قوت اپنی زندگی میں نہیں رکھتے، جبکہ ہمارا خداوند ہمیں محبت کا درس دیتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اگر ہم دیکھیں تو اس نے مصلوب ہو کر ہم سب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایسا کام کیا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں سے اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیسی محبت اس نے کی، صلیب پر لٹکا اور وہ کہتے کہ آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج اگر کسی کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم جو ہیں لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دل میں غصہ آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ میں اسے مار کر ہی چھوڑوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ دل میں نفرت ہے، اوپر سے چاہے ظاہر کریں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اندر جو ہے وہ غلط کاری ہے، غلط چیزیں جو ہیں ہماری زندگی میں ہے، برائی ہماری زندگی میں ہے، نفرت ہماری زندگی میں ہے، غصہ ہماری زندگی میں ہے، بغض ہماری زندگی میں ہے، اور دوسرے کو معاف کرنے کی قوت بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دوسرے کو معاف کرنے کی قوت ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ جو خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ان کے قریب ہے، جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ ہمارا خدا کیا ہے؟ سچا ہے اور رحیم ہے۔ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ خداوند تو میرے ساتھ ہے۔ وہ ہمارے ساتھ تب ہوگا جب ہم سچائی کے ساتھ چلیں گے، جب ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں گے۔ ہم گزرے ہوئے سیکنڈ لاسٹ سنڈے کو ایک عید منا چکے ہیں، سیلیبریٹ کر چکے ہیں۔ وہ کون سی عید تھی؟ پینتیکوسٹ کا دن تھا۔ پینتیکوسٹ کی عید جو ہے وہ سیلیبریٹ کر چکے ہیں، اور اس دن کیا ہوا؟ اس دن روح القدس نازل ہوا، خدا کے لوگوں پر روح القدس نازل ہوا۔ وہ کہتے جانتا ہوں کہ تمہارے لیے میں ایک مددگار بھیجوں جو تمہاری مدد کرے، جو تمہیں سکھائے، جو تمہیں یاد دلائے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے زندگی کو بسر کیا، کس طرح سے اس نے دعا کی، کس طرح سے اس نے رفاقت رکھی، کس طرح سے اس نے دکھ اور مصیبت کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ کس کی خاطر؟ میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کی خاطر اس نے اپنے اوپر ہمارے دکھوں کو اٹھا لیا تاکہ ہم بچائے جائیں، تاکہ ہم اسے اپنا نجات دینے والا قبول کریں۔ اور ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں دعا کے متعلق۔ یہاں پر ہم اگر دیکھتے ہیں تو خداوند کے لوگ، خداوند کے شاگرد جو ہیں کتنے دنوں تک ٹھہرے رہے؟
10 دن تک ٹھہرے رہے. کیا کرتے رہے؟ دعا کرتے رہے. وہ بھی دعا کرتے رہے. اور جب 10 دن ہو گئے تو خداوند کا روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے. خداوند کا مزہ ان پر آ ٹھہرا. کس وسیلہ سے؟ دعا کے وسیلہ سے. انہوں نے دعا کی اور خداوند کا روح القدس ان پر نازل ہوا. انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کیا اور خدا کا روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ پاکیزگی سے بھر گئے. ہاللیلویا. وہ پاکیزگی سے بھر گئے کیونکہ خدا کا روح القدس ہمارے اندر پاکیزگی کو قائم کرتا ہے. ہاللیلویا. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہمیں ملے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ خدا کا پاک روح جسم کی تمام خواہشوں کو نیست کر دیتا ہے، ان کو ختم کرتا ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اگر آپ خدا کا پاک روح اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم بلائے گئے کس لیے؟ کہ تم پاک بنو، کیونکہ میں پاک ہوں. خدا کہتے ہیں میں پاک ہوں، تم بھی پاک بنو. خدا کا بندہ کہتا ہے تم اس لیے بلائے گئے کہ پاک بنو، کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. جس نے تمہیں بنایا ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم روح القدس کا مقدس ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم روح القدس کا مقدس ہیں. I am temple of Holy Spirit. میں روح القدس کا مقدس ہوں. لیکن کیا ہمارے کام ایسے ہیں کہ خدا کا روح ہمارے اندر سکونت کرے؟ جب ہمارے کام درست ہوں گے تو خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آئے گا. جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم پاکیزگی کے کام کریں گے. ہاللیلویا. ہم پاکیزگی کے کام کریں گے اور پھر خداوند بھی ہماری دعا کو سنے گا. کیا یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے گنہگار کی دعا خدا سنتا ہے؟ لکھا خدا کے کلام میں؟ نہیں لکھا. خدا کے کلام میں لکھا راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتا ہے. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ وہ راست باز ہے. اور راست باز ہم کس کے وسیلہ سے ٹھہرتے ہیں؟ یسوع مسیح کے پاک لہو کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے مصلوب ہو جانے کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے ہماری خاطر اپنی جان کا فدیہ دینے کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. اور راست باز جب ہم بن جاتے ہیں تو پھر خداوند ہماری دعا کو سنتا ہے. اب پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے تو پاکیزگی ہماری زندگی میں آتی ہے. اور پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کے ہم شکل بنو. ہاللیلویا. مسیح کے ہم شکل بنو. جیسا ہمارا خداوند یسوع مسیح ویسے ہی ہم بنے. جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں کو اس نے اپنے فرزند بننے کا حق بخشا. اور اگر حق بخشا ہے تو پھر کیسے زندگی بسر کرنی ہے؟ جیسے خداوند یسوع مسیح نے زندگی بسر کی ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. ہم ایک حوالہ دیکھیں گے دوسرا تسنیکیوں اور دوسرا باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. اگر آپ اس کو نکال لیتا ہے بیٹیوں میں سے تو اس حوالہ کی تلاوت جو ہے وہ کر سکتا ہے. اگر نہیں تو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا خدا کے کلام حق میں سے دوسرا تسنیکیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. غور سے سنیے گا. لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خداوند کے پیارو ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلہ سے بلایا
تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال حاصل کرو. آمین. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام حق میں خدا کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے کہ ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے. یہاں پر اختیاری نہیں ہے، کمپلسری ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کیا کرنا؟ خدا کا شکر کرنا. اور ہم بھی، میں بھی خدا کا خادم ہونے کے ناطے آپ سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ خدا کی حضوری میں موجود ہیں. خداوند آپ کو برکت دی. اور یہاں پر لکھا ہے خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بنو. خداوند نے ہمیں کس لیے چنا ہے؟ کہ روح کے ذریعہ سے، پاک روح کے ذریعہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے کیا بنے؟ پاکیزہ بنے اور حق پر ایمان لا کر نجات پائیں. ہاللیلویہ. خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. خداوند یسوع مسیح کے پاس زندگی ہے. خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں. خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں تاکہ وہ آپ کو زندگی دے. اگر ہم پطرس کو دیکھیں، جب خداوند کا پاک روح نازل ہوا، پطرس پر بھی خدا کا پاک روح نازل ہوا، تو جب پطرس راستے سے گزرتا تھا تو بہت سے بیمار جو راستے میں ہوتے تھے، خدا کے بندہ کا سایہ ان پر پڑتا اور وہ شفا پاتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں خدا کا پاک روح آ گیا تھا. ہاللیلویہ. خدا کا پاک روح آ گیا، پاکیزگی اس میں آ گئی، خداوند کی قوت اس میں آ گئی. اور وہ قوت جو ہے ان بیماروں پر جب پڑتی، خداوند کے بندے کا سایہ جب ان پر پڑتا تو لوگ شفا پاتے. ہاللیلویہ. اور اس خدا کے بندہ کے وسیلہ سے، پطرس کے وسیلہ سے، جب اس نے کلام کیا، جب روح القدس کو حاصل کیا، کلام کیا، تو پہلے واس میں ہی جب اس نے کلام کیا تو 3000 لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور انہوں نے بپتسمہ لیا. ہاللیلویہ. انہوں نے بپتسمہ لیا. خداوند اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا سے مانگتے ہیں ایمان سے، سچائی سے، خدا ان کی سنتا ہے. خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں متی کی مارک کو لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 7ویں باب میں لکھا ہے، مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. جب ہم ایمان سے مانگتے نہیں تو ہمیں ملتا بھی نہیں. لیکن ایک جگہ پر لکھا ہے خدا اپنے طالبوں کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. کیا ہم اتنے پختہ ہیں کہ ہمیں خدا جو ہے ہمارے مانگے بغیر ہی دے دے؟ لیکن ایمان بھی بہت ضروری ہے، دعا بھی بہت ضروری ہے. ہم ایک حوالہ دیکھیں گے خدا ان کے کلام میں سے. بس اب وقت زیادہ تو نہیں؟ اوکے، تھینک یو سو مچ. خدا کے خادم بہت اچھے ہیں اور ہم خدا ان کے خادم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یسایا نبی کا صحیفہ، یہ حوالہ رہنے دیں، آپ نکالیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب. Praise the Lord. کس نے نکال دیا؟ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب. اگر آپ نے نکالا ہے تو ہاتھ بلند کرے ادھر. Praise the Lord.
اور اس کی 41ویں آیت سے دیکھیں گے، 41ویں اور 42ویں آیت۔ بزرگاں سے میری درخواست ہے کہ یہ حوالہ اگر آپ نے نکالا ہے تو پلیز پڑھ دیں، سامنے آ کر پڑھ دیں تو اچھا ہوگا۔ آج مائک میں پڑھیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہو گیا، پلیز پڑھ دیں۔ جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول تھے۔ Praise the Lord. Hallelujah. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، خدا کے کلام میں لکھا ہے بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا۔ پترس نے کلام کیا اور کیا ہوا؟ انہوں نے کلام کو قبول کیا اور انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جن کو کلام سنایا گیا انہوں نے کیا کیا؟ کلام کو قبول کیا، اور پھر کیا کیا؟ بپتسمہ لیا۔ اور 4 چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کی، وہ کیا تھی؟ پہلی بات رسولوں سے تعلیم پانے، اور دوسری بات رفاقت رکھنے میں، اور تیسری بات روٹی توڑنے میں، اور چوتھی بات دعا کرنے میں مشغول رہے۔ ہم ان تینوں 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھ لیں، قائم کر لیں کہ یہ ہماری زندگی میں 4 چیزیں لازمی ہونا چاہیے۔ اور میرا ایمان ہے اور میں جانتا ہوں کہ خدا کے خادم جو ہیں یہ 4 چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، اور آپ کا چرچ جو ہے یہ کرتا ہے، اور خداوند آپ کو مسیح محبت میں ان 4 چیزوں میں اور زیادہ آگے بڑھائے، اور ہم اسی طرح سے مسیح میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے چلے جائیں، کیونکہ ہماری یہ زندگیاں خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔